اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 46 کے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجری نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام سارے جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجری نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا اور ڈرو اس دن سے کہ جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفی ذالکا بلاء من ربکم عظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے جو پہچانتے تھے، تمہیں پہچانتے تھے، ہم نے نجات دی تمہیں فرعونیوں سے، سخت عذاب یعنی ذبح کرتے تھے، وہ تمہیں ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں اور بیٹیوں کو، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، اس میں بہت بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھر ہم نے بچا لیا تم کو اور ڈبو دیا فرعونیوں کو اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ ہم سورہ بقرہ کے ان آیات کا دیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اے اولاد اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب، یا بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی ہمارا احسان، نعمتی التی جو انعمتم ہم نے انعام کیا علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، اعلیٰ پر علی العالمین جہان پر، اعلیٰ کا مطلب پر، عالمین جہانوں پر۔ واتقوا اور ڈرو، واتقوا کا معنی ہوتا ہے ڈرو، ڈرو یومن اس دن سے لا تجری نہ بدلہ دے سکے گا نفسن کوئی شخص ان سے نفسن کسی شخص کا کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے شفاعت سفارش، ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا منہا اس سے عدل معاوضہ، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ واعظ اور یاد کرو جب نجیناکم نجات بخشی ہم نے تمہیں، من سے آل فرعون یعنی آل فرعون سے ہم نے تمہیں نجات بخشی، یسومونکم وہ پہچانتے تھے تمہیں، سو العذاب بڑا سخت عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتیں، وفی اور میں ذالکم اور میں ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آزمائش، عظیم بھاری آزمائش تمہارے رب کی طرف سے، عظیم یعنی بھاری آزمائش تمہارے رب کی ضرورت ہے۔ وَإِذْ اور جب فرقنا اور پھاڑ دیا ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے بچا لیا تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور ڈبو دیا ہم نے، وَأَغْرَقْنَا اس کا معنی ہوتا ہے ڈبو دیا، آل فرعون فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ اور تم
تنظرون دیکھ رہے تھے کنارے پر کھڑے ہو کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ بقرہ آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا کہ اے اولاد یعقوب یاد کرو اس احسانات کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اس رحمان نے، اس رحیم نے تم پر کیے۔ کئی احسانات اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے اور تمہیں فضیلت اللہ تعالیٰ نے دے دی تمام جہانوں پر۔ یاد کرو اس احسان کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں احسان بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری فضیلت بھی تمام جہانوں پر تمہاری فضیلت کو بھی بڑھا دیا۔ یاد کرو اس دن کو، اور اس دن کو بھی یاد رکھو کہ جب ایک دن ایسا آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ایک دن ایسا آئے گا کہ کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی شخص کسی کا مد مقابل نہیں ہوگا، کوئی شخص کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی شخص کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اس دن انصاف ہوگا۔ اس لیے یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو آل فرعون جو تم پر ظلم کرتے تھے، تمہیں ذبح کر دیتے تھے، سخت تمہارے لیے آزمائش تھی، ہم نے تمہیں اس سے نجات دی۔ جب تم سمندر کے درمیان میں سے جا رہے تھے، جب ہم نے رستہ کھول دیا، سمندر کو پھاڑ دیا درمیان میں سے، تو تم وہاں سے چلے گئے اور سارے فرعونی وہاں پر ڈوب گئے اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ یہ آیات ارشاد فرما رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام امت کو لے کر ہجرت کر رہے تھے، تو فرعونیوں کو پتہ چلا، وہ پیچھا کر رہے تھے حضرت موسیٰ کا اور ان کی قوم کا۔ تو حضرت موسیٰ جب جا رہے تھے تو رستے پہ ایک ایسا سمندر آیا، ایسا دریا یا سمندر آیا کہ جس کے آگے رستہ نہیں تھا۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ اب ہم کیا کریں کہ اس سے آگے تو رستہ ہی کوئی نہیں، پیچھے فرعونی بھی آ رہے ہیں، اگر فرعونی ہم تک پہنچ گئے تو یہ ہمیں ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے، بے دردی سے یہ ہمیں مار دیں گے، تو اب ہم آگے کس طرح جائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا طلب کی، پھر حکم ہوا ہے موسیٰ اپنا عصا جو تمہارے ہاتھ میں ایسے ایک پتھر پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ نے وہ عصا ایک پتھر پر مارا تو وہ دریا جو سمندر یا دریا تھا وہ درمیان میں سے پھٹ گیا، اس میں سے رستہ بن گیا۔ حکم ہوا کہ اس کے درمیان میں سے گزر جاؤ، سارے گزر گئے۔ حضرت موسیٰ، ان کی قوم ساری گزر رہی تھی درمیان میں سے، کہ فرعونیوں نے دیکھا جب وہ وہاں پہنچے کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم جب اس دریا کے درمیان میں سے گزر سکتی ہے، اس سمندر کے درمیان میں سے گزر سکتی ہے، تو ہم بھی گزر سکتے ہیں۔ یہ بھی اس سمندر یا دریا کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ کا آخری بندہ دریا سے باہر نکل رہا تھا اور یہاں پہ فرعونیوں کا آخری بندہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ جب ایسا ہوا، فرعونی جب دریا سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر اور دریا کو ملا دیا، وہ پانی مل گیا اور وہ اس میں غرق ہو گئے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ یاد کرو کہ جب فرعونیوں کو ہم نے دریا میں ڈبو دیا اور تمہیں نجات دے دی اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے ان کا انجام، کیونکہ وہ اللہ کے منکر تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، اس لیے ان پہ عذاب نازل ہوا، اللہ کے نبی کا اور اللہ کا وہ انکار کرتے تھے۔ اور جو بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے ہادی اور اللہ کا انکار کرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، چاہے وہ دریا میں ڈوب کے مرے، سمندر میں ڈوب کے مرے، یا کوئی اور عذاب ہو۔ جو اللہ کی ذات کا انکار کرے گا، جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا انکار کرے گا، اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کا جو بھی انکار کرے گا، اس پہ عذاب نازل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح واضح سورہ بقرہ میں یہ کہہ دیا کہ یاد کرو اس دن کو، ایک تمہاری نعمتوں کو بھی یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انہیں ہی پیغام اللہ تعالیٰ دے رہا، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت اور سب کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا یاد کرو نعمتوں کو، اور اس دن کو بھی یاد کرنا کہ جب کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی بندہ کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، اور کوئی مال اور دولت یا معاوضہ کسی سے نہیں لیا جائے گا، اور کام بھی نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو انسان کے نیک اعمال، نیک بختی۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت، قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح راہ پر، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔